کی ایک سنت بیان کی جا رہی ہے کہ سنت الہیہ یہ ہے کہ جس جگہ کوئی رسول مبعوث کیا جاتا ہے تو ہم وہاں اس کے دشمن بنا دیتے ہیں جو انسانوں میں کے شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں کے شیطان ہوتے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اور اس کے ماننے والوں کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کو کیوں لگاتا ہے؟ شیاطین انس اور شیاطین جن کو دشمن بنا کر نبی کے پیچھے لگا دیتا ہے، ایسا کیوں؟ ایسا اس وجہ سے ہے کہ اگر دشمن نہ ہو تو ایک تو کام میں تیزی نہیں آتی ہے اور دوسرے کام میں نکھار پیدا نہیں ہوتا۔ آدمی یہ دیکھے کہ دشمن مجھے نگاہ میں رکھے ہوئے ہے تو وہ جو بھی کام کرے گا اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ یہ کوشش کرے گا کہ میرے کسی کام کے اندر کوئی نقص نہ پایا جائے، اور دوسرے اگر اسے یہ معلوم ہو کہ میرے تمام کاموں کے اوپر دشمن کی نظر ہے تو وہ کام کے اندر تیزی لائے گا کہ جلدی سے جلدی اس کام کو آگے بڑھایا جائے۔ تو سنت الہیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نبی کے پیچھے دشمنوں کو لگا دیتا ہے، سنت الہیہ۔ اچھا، یہ دشمن کون سے ہوتے ہیں؟ یہ انسانوں میں کے شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں کے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ جنوں میں بھی اچھے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں۔ تو جو اچھے ہوں انہیں شیطان نہیں کہا جاتا، ان میں جو برے ہوتے ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ ایسے انسانوں میں بھی جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہاں شیطان انس کو مقدم کیا گیا، پہلے انسانوں میں کے شیاطین کا ذکر کیا گیا، بعد میں جنوں میں کے شیاطین کا ذکر کیا گیا۔ کیوں؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جنوں میں کے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ اتنے نقصان دہ نہیں ہوتے جتنے انسانوں میں کے شیاطین نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اور کسی مفسر نے لکھا، بڑا اچھا لکھا ہے کہ اگر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو یا آیت الکرسی پڑھو تو شیطان بھاگ جاتا ہے، جو شیطان جن ہوتا ہے، لیکن آیت الکرسی پڑھنے کے بعد شیطان انس آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ دعا پڑھو تو شیطان بھاگ جاتا ہے، کون؟ شیطان جن، اور یہاں دعا پڑھو تو شیطان انس سامنے آ جاتا ہے۔ ایسا ہے، اسی وجہ سے شیطان انس کو مقدم کیا گیا کہ یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے بالمقابل شیطان جن۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ کرتے کیا ہے، یہ کرتے کیا ہے؟ کہا گیا یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ اس میں تین باتیں ذہن نشین کرنے جیسی ہیں۔ ایک بات تو ہے وحی، جس سے یہ یوحی لفظ بنا ہے، ایحا، اور دوسرا لفظ سمجھنے جیسا زخرف کس کو بولتے ہیں، اور اسی لفظ کے نام سے قرآن حکیم کی ایک سورہ ہے، سورہ زخرف، اور تیسرے غرور کا ماننا ضروری ہے، اس کا جاننا ضروری ہے، غرور کا۔ تو وحی کہتے ہیں الاعلام السریع الخفی، کسی آدمی کو کوئی بات بتانا، اسے خبر دینا چپکے سے اور بڑی تیزی سے، گویا کہ جو خبر آپ کسی کو دے رہے ہیں اس خبر دینے کے اندر خفا ہو، پوشیدگی ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور دوسرے یہ خبر بڑی تیزی سے دی جائے، اس کو کہتے ہیں ایحا، اور اسی کو کہتے ہیں وحی۔ اس لیے کہ فرشتہ جب نبی کے اوپر وحی لاتا ہے تو کسی دوسرے کو معلوم نہیں ہوتا، جی جی، یہ جس کے پاس لے کر کے آتا ہے صرف اسی کو معلوم ہوتا ہے، یہ جس نے بھیجا اس کو معلوم ہوتا ہے، یہ جو لا رہا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ لاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ یہ پیغام فوراً نبی تک پہنچاؤ تاکہ وہ اپنی امت تک پہنچا دے، تو ظاہر ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ حکم، تیزی کے ساتھ یہ اعلام رسول تک پہنچتا ہے۔ تو الوحی هو الاعلام السریع الخفی، ایسا خبر دینا جس خبر دینے کے اندر خفا ہو، پوشیدگی ہو کہ کوئی دوسرا نہ جان سکے، اور اس کے اندر تیزی ہو۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، بعض کے پاس چپکے سے بڑی تیزی سے خبر دے دیتے ہیں۔ یہ ہوا یوحی بعضهم الی بعض کا۔ کس چیز کی خبر دیتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے وہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ بدماش کون سی وحی کرتے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے زخرف القول، یہ زخرف القول چپکے سے بڑی تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کو ڈیلیور کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں۔ یہ زخرف کیا ہوتا ہے؟ زخرف کہتے ہیں، زخرف القول کہتے ہیں، یا کوئی بھی چیز زخرف ہو تو المزین ظاہرا والفاسد باطنا، ظاہر مزین وہ باطن فاسد، اس کو کہتے ہیں زخرف۔ یعنی دکھنے میں تو اچھا لگے لیکن اس کے اندروں کے اندر خرابی ہی خرابی ہو، جیسے گوبر کے اوپر سونے کا ملمبہ لگا دیا گیا، سونے کا ملمبہ کر دیا گیا، تو ظاہر میں تو سونا دکھ رہا ہے لیکن اندر گوبر ہے، جی، اس کو کہتے ہیں زخرف القول۔ تو ایسی بات کے اندر، جس بات کے اندر تزئین ہو، بات کو چکنی چپڑی بنا دیا گیا ہو تاکہ چکنی چپڑی بنا دینے کی وجہ سے لوگ اس کو فوراً قبول کر لیں، اس کو کہتے ہیں زخرف القول۔
اس کی ایک مثال دیکھیں. بعض منکرین حدیث جو ہوتے ہیں, جو حدیث کا انکار کرتے ہیں, وہ اس طریقے کا شوشہ لوگوں کے درمیان چھوڑتے رہتے ہیں. جیسے بعض حدیثیں ایسی ہیں جس کا مفہوم بالکل واضح ہے, اگر غور کیا جائے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا, لیکن اب ذہن فاسد کا کیا کیا جائے, ذہن اگر خراب ہے تو ایک صحیح چیز کا غلط مطلب نکال لیا جاتا ہے. جیسے ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی ایک کبوتری کے پیچھے دوڑ رہا تھا, کبوتری تھی تو وہ اڑ رہی تھی, ادھر ادھر بھاگ رہی تھی, تو ایک آدمی جو ہے اس کا پیچھا کر رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ایک شیطان ایک شیطانہ کا پیچھا کر رہا ہے, یعنی یہ جو پیچھے جا رہا ہے کبوتری کے, یہ شیطان ہے. اچھا, اور یہ کبوتری شیطانہ ہے. جی, اب اس کے بعد یہ حدیث پیش کر کے منکر حدیث خاموش ہو جاتا ہے. دیکھو کچھ بول نہیں رہا ہے, خاموش ہو جاتا ہے. بالکل اس کی یہ خاموشی در حقیقت ایک قسم کا ایہا ہے, ایک خبر دینا ہے چپکے سے اور بڑی تیزی سے کہ یہ بات ذہن میں نہیں آ رہی ہے, ذہن میں نہیں آ رہی. حالانکہ اس کا مطلب بالکل صاف ہے کہ یہ شخص جو کبوتری کے پیچھے دوڑ رہا ہے یہ اس وجہ سے شیطان ہے کہ یہ کبوتر باز ہے, اور کبوتر بازی کے اندر آدمی اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے. کبوتر باز جو ہوتا ہے اسے نہ نماز کی پرواہ ہوتی نہ روزے کی پرواہ ہوتی, تو شیطان تو آئی نہیں. تو اللہ کے ذکر سے جو رک جائے کسی کام کی وجہ سے, کسی لہو لعب میں مشغول ہو کر کے اللہ کا ذکر چھوڑ کے شیطان ہو, اور یہ کبوتری شیطان اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کا سبب بن رہی ہے. جی, تو دو باتیں معلوم ہیں, جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے شیطان ہو, اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کا سبب بنے وہ بھی شیطان ہے. جی, تو حدیث کا مطلب بالکل صاف تھا, لیکن لوگوں کو یہ تاثر دینے کے لیے دیکھو کبوتری کو شیطانہ کہہ دیا گیا اور اس کو شیطان کہہ دیا گیا. اس طریقے کی باتیں کرتے رہے. یہ در حقیقت زخرف القول ہے. اور مقصد کیا ہوتا ہے, یہ چکنی چپڑی باتیں کرنے کا اور بات کو مزین کرنے کا تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جائے. غرورا, یہ مقصد ہے اس کا, دھوکہ دینا تاکہ لوگ دھوکے میں پڑ جائیں. جی, تو ایک بات تو یہ بتائی گئی, اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, کہ اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے. ایک آدمی ظلم کر رہا ہے, اللہ نے کہا ہوشیار ہو جا, حالات تحدید للظالم, ظالم کے لیے وارننگ ہے کیا, اِلَّمْ يَمْتَنِ مِنْ ظُلْمِهِ, اگر وہ ظلم سے باز نہیں آیا تو سلط اللہ علیہ ظالما آخر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم کے اوپر ایک دوسرا ظالم مقرر کر دے گا. جی, تو یہ بہت سارے لوگ جو ظلم کر رہے ہیں اقتدار میں آ کر کے یا اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو کر کے جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں, یہ آگاہ ہیں کہ اگر یہ اپنے ظلم سے باز نہیں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بڑا ظالم کے اوپر مقرر کر دے گا. جی, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے